جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی کامیابی میں اس لڑکی کی اپنی عقل، اس لڑکی کی اپنی سوچ، پرسنالٹی شامل ہوتی ہے. لیکن 2-3 فیکٹرز جو اور بہت امپورٹنٹ اس شادی کو کامیاب کرنے میں، وہ ایک تو نمبر 1 اس لڑکی کی اپنی فیملی، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، وہ اس کو کیسے سپورٹ کرتے ہیں یا کیا مشورے دیتے ہیں، اس کا سسرال اسے کیسے ٹریٹ کرتا ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اس لڑکی کا خاوند کیا کرتا ہے اور وہ کیسا شخص ہے. میں جب بھی فون کھولتی ہوں تو ایک ڈرامہ میری نظروں سے گزرتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سین، میرے کلپس میری نظروں سے گزرتے ہیں. اور آج میں یہ ویڈیو پروبیبلی 2 یا 3 حصوں میں بناؤں گی، کیونکہ آئی فیل کہ یہ ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت بڑی نیڈ ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اس ڈرامے میں ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے. وہ لڑکی پڑھی لکھی ہے اور خود ایک بہتر گھر سے ہے بنسبت جس گھر میں وہ بیائی گئی ہے. مگر اس لڑکی کے چہرے پہ ایک اداسی ہے، اس لڑکی کی چہرے پہ ناخوشی ہے، اور اس کے چہرے پہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھ کے، اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ کے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ان تمام لڑکیوں کا خیال آتا ہے جو شاید ایسی زندگی گزار رہی ہیں. ساس نے بیسیکلی اس کو نوکر بنا لیا ہوا ہے، گھر کے وہ سارے کام کرتی ہے، وہ حتیٰ کہ اپنی نند کے کپڑوں کی ترپائی کر رہی ہے، نند کے کام کر رہی ہے، وہ دیور کے کام کر رہی ہے، وہ صبح سے لے کے رات تک سارے کام کرتی ہے اس گھر کے. برتن دھو رہی ہے، کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرتا. خامد جو ہے اس کے کسی اور شہر میں نوکری ہے، اور ساس اس کو خامد کے ساتھ جانے نہیں دیتی اور سسرال میں ہی رکھتی ہے. اس لڑکی کی جو ہے اپنے باپ سے بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. وہ اپنے باپ کو ایک دفعہ پیرنٹلی وہ چھوڑ کے بھی چلی گئی ہے، لیکن ماں باپ اس کو سمجھا بجھا کے واپس بھیج دیتے ہیں. لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ کو یہ خط لکھتی ہے اور اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ میرے یہ حالات ہیں. تو باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا تم صبر سے زندگی گزارو اور تم دیکھنا تمہیں اس میں جیت ہوگی. میں اس وقت تمام لڑکیوں کے ماں باپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدارا آپ دیکھ بھال کے شادی کریں اپنی بیٹی کی. کہاں شادی کر رہے ہیں، کیا وہ فیملی آپ سے کمپیٹیبل ہے، آپ جیسے ان کے ایک سیٹ اپ ہے کہ نہیں ہے. صرف اس لیے کہ آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی یا شادی لیٹ ہو رہی ہے تو آپ اٹھا کے اس کی الٹی پلٹی جگہ شادی کر دیں. مرد کو دیکھیں کہ وہ کس قابل ہے، کھاتا کماتا ہے یا نہیں کھاتا کماتا، وہ سٹینڈ لے سکتا ہے یا نہیں سٹینڈ لے سکتا، سسرال کیسا ہے، وہ فیملی کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. پھر اپنی بیٹی کی شادی کریں. کیونکہ اگر آپ اپنی بیٹی کی صرف اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ وہ پاس آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو وہ بوجھ لگ رہی ہے اور آپ اٹھا کے اس کی کہیں شادی کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ اس کے نصیب نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے اس کی غلط جگہ شادی کی ہے. اچھا، پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی شادی کر دی ہے، ہاں آپ یہ ضرور اس کو مشورہ دیں کہ بیٹا تم شادی کو سنبھالو، اپنے شادی میں صبر کرو، اپنی شادی کو. یہ بڑے اچھے مشورے ہیں اور لڑکیوں کو یہ دینے چاہیے. ڈرامے میں بیسیکلی میری جنریشن یا میرے سے پچھلی جنریشن کو دکھایا جا رہا ہے. کیونکہ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ آج کل اس کا الٹ بھی ہو گیا ہے، کہ اس کا الٹ ایسے ہو گیا ہے کہ ایک سچویشن ہے کہ جہاں پہ میاں بیوی کی نہیں بن رہی تو لڑکی کی ماں فٹافٹ، اور یہ ریئل لائف میں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، فوراً جا کے کہتی ہے کہ نہیں بیٹی تمہیں سیپریشن لے لینی چاہیے. وہ سیپریشن ایسی لی کہ کہاں اگر ایک گھر میں رہ رہے تھے تو شاید وہ شادی بن جاتی، لیکن سیپریشن لے لی تو وہ شادی کا بخیر ہو گیا. اسی طرح سے ماں باپ بڑی جلدی بیٹی کو فٹافٹ ڈیورس کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ بیٹی کو واقعی گھر بنانے کا اور گھر بسانے کا مشورہ دینا چاہیے. مگر آن دی ادر ہینڈ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی پس رہی ہے یا نہایت ناخوش ہے، تو ایسے حالات میں اس کو پلیز اپنا بوجھ نہ سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو مشورہ یہ دیں گے کہ تم ڈیورس لے لو تو پھر ہمیں پالنی پڑے گی. لیکن یہ شادی غلط شادی بھی شاید آپ ہی نے کی ہوئی ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ آپ کی بیٹی مر کے آئے، پرانے زمانے میں جو کہتے تھے نا کہ اب تمہارے اس گھر سے جنازہ ہی اٹھنا ہے، اس کا زمانہ چلا گیا ہے. مجھے پتہ ہے، مجھے یاد آئی ہے اس وقت بات کرتے ہوئے کہ ایک کسی کی تھی، ان کی بیٹی کو خاوند مارتا تھا. لنڈن میں وہ رہتے تھے اور خاوند مارتا تھا، اور اتنا زیادہ مارتا تھا، انہوں نے اس کا کبھی اس لڑکی کا سٹینڈ نہیں لیا، اور اخیر میں اس خاوند اس کو سیڑھیوں سے دھکا دیتی ہے. وہ پریگننٹ تھی، سیڑھیوں سے دھکا دیتی ہے اور وہ گر کے مر گئی. وہ خود بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا. کہنے کا پرپز یہ کہ جہاں پہ آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ. کیونکہ بیٹیوں کو یوں پسنا نہیں چاہیے، اس میں آپ کی کمزوری ہے. اللہ کرے ہم سب کی بیٹیوں کو، ہماری ساری بہنوں کو اچھے رشتے ہوں. اپنی بیٹیوں بہنوں کو پڑھائیں اور ان کو تگڑا بنائیں. ان کو یہ بتائیں کہ تمہارے ساتھ جب زیادتی ہو رہی ہو تو تم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور تم نے کس طرح سے اپنے خاوند کو، کس طرح سے اپنے سسرال کو سمجھانا ہے کہ زیادتی کے لیے سٹینڈ لینا ہے. گھر اجاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے بھی ہمیں کسی وقت سٹینڈ لینے پڑتے ہیں.
تو یہ ضروری ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری لڑکیوں کو یہ پتہ ہو کہ کہاں پہ ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ اب آپ پارٹ 2 کو میرے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، نائلہ کے سنگ، اور اس میں میں ایسے سسرالوں کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں۔